نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو، نماز کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو روز جمعہ المبارک کی برکتیں، سعادتیں، فضیلتیں نصیب فرمائے۔ گزشتہ دو جمعہ المبارک سے انسان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے جنازہ ہوتا ہے، اور اسی تعلق سے جنازے کے فضائل بیان کیے گئے، اور اس کے بعد انسان قبروں کی زیارت کرنے جاتا ہے، کبھی اپنے والدین کی، کبھی اپنے دوست احباب کی قبروں پر جاتا ہے۔ تو قبروں پر حاضری کے حوالے سے فضائل بیان کیے گئے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قبر میں انسان ساتھ کیا لے جاتا ہے، قبر میں انسان کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، اس تعلق سے بیان کرنے کی ساتھ حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے، اور اسی کی طرف اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ہمیں خبردار کرتے ہوئے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خبردار فرما رہا ہے، اور دنیا میں انسان جتنی بھی قدر عزت والا ہو، جتنی بھی مال و دولت والا ہو، جتنی بھی کثیر اولاد والا ہو، جتنے بھی زیادہ تعلقات والا ہو، لیکن سب کے سب قبر میں دفنانے کی حد پر ہوتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہے، لیکن ماں بھی قبر میں ساتھ دی جاتی ہے۔ باپ بھی اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، لیکن باپ بھی قبر میں ساتھ دی جاتا ہے۔ اولاد بھی اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے، لیکن قبر کی حد تک جب دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کچھ دن کا غم ہوتا ہے، آنسو بہتے ہیں، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، لیکن کچھ ہی دن گزرنے کے بعد ہمارا جو انداز زندگی ہوتا ہے وہ معمول پر آ جاتا ہے۔ ماں بھی بھول جاتی ہے، والد بھی بھول جاتے ہیں، اگر اولاد چلی جاتی ہے تو ماں باپ کو اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ پھر اگر رب تعالیٰ کی عطا سے فاتحہ اور ایصال ثواب کی توفیق ملتی ہے تو اس بہانے ان کی ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے، لیکن قبر کے اندر ایک ایسا عزیز بھی ہے، ایک ایسا دوست بھی ہے
چاہے نیک ہو تب بھی ساتھ ہوتا ہے، وہ عمل برا ہو تب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کے ساتھ ایسی دوستی ہونی چاہیے کہ اس دوست کی وجہ سے ہمیں قبر میں فائدہ پہنچے۔ یہ ہمارا عمل اچھا ہوگا، یہ ہمارا دوست اچھا ہوگا تو ہمیں قبر میں فائدہ پہنچے گا، اور اگر یہ دوست ہمارا اچھا نہ ہوا، یہ عمل ہمارا اچھا نہ ہوا، تو یقیناً قبر میں اللہ رب العزت کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو انسان کا عمل سب سے پہلے آتا ہے اور اس کی بائیں رات کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ جب مردہ دیکھتا ہے کہ میرا عمل میرے سامنے ہے، میری اولاد نہیں ہے، میرا مال و دولت نہیں ہے، تو عمل سے پوچھتا ہے کہ میرا مال و دولت کہاں گیا، میری اولاد کہاں گئی؟ تو وہ عمل کہتا ہے کہ تیری قبر میں میرے علاوہ تیرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ جب مردہ یہ سنتا ہے کہ سوائے عمل کے میری قبر میں ساتھ کوئی نہیں آیا، تو اس وقت مردہ یہ کہتا ہے کہ کاش میرے اپنے اولاد پر، اپنی مال و دولت پر تجھے ترجیح دی ہوتی۔ اس وقت اسے افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر ترجیح دی تو اپنی اولاد کو دی، میں نے اگر ترجیح دی تو اپنے مال و دولت کو دی، اپنے عمل کو ترجیح نہ دی۔ جس کو میں نے ترجیح دی وہ میرے ساتھ نہ آیا، اور جسے میں نے ترجیح نہ دی وہ میرے ساتھ آ گیا۔ اولاد کو ترجیح کس قدر دی کہ اگر اولاد کو دیکھتے ہیں مال و اسباب کی تنگی ہوتی ہے تو یہی اولاد ہوتی ہے جس کی خاطر لوگ حرام کمانے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتے، حلال و حرام کی تمیز کو بھول جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حلال کمانے کا حکم فرمایا، حرام سے بچنے کا حکم فرمایا، اس وقت ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے نیک عمل کو بھول جاتے ہیں، اس کے حلال کو بھول جاتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اسے ترجیح نہیں دیتے۔ تو اس لیے وہ مردہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے جسے ترجیح دی وہ میرے ساتھ نہ آیا، اور جسے ترجیح نہ دی وہ میرے ساتھ آ گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو پہلے ہی خبردار فرما دیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گھروں میں سے ایک بڑا ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر ہے، اور پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خوف ہے، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارتیں موجود، خوشخبریاں موجود،
اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کی اس گفتگو کی عکاسی کرتے ہوئے شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا جنازہ آگے چل کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو جنازہ آگے چل کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں کہ جنازہ آگے جا رہا ہوتا ہے اور یہ پیغام بھی دے رہا ہوتا ہے جس طرح آج 4 لوگ مل کر مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں اسی طرح کل تمہاری باری ہوگی اور اب ہمارا انداز تبدیل ہو گیا ہے پہلے لوگوں کے اندر خوف خدا اتنا ہوتا تھا کہ جب لوگ جنازے میں شرکت کرتے تھے جو جنازہ آگے ہی ہوتا تھا اور وہ رہنمائی کر رہا ہوتا تھا کہ میں قبر میں جا رہا ہوں میرے بعد تم آؤ گے اور جنازے کے شرکاء اتنا زیادہ قطار رو رہے ہوتے تھے کہ دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کس کے والد کا انتقال ہوا ہے کس کی ماں کا انتقال ہوا ہے کس کے بچے کا انتقال ہو رہا ہے سب رو رہے ہوتے تھے کس وجہ سے رب تعالیٰ کے خوف سے لیکن آج جب رب تعالیٰ کا خوف کم ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ جنازہ جب آگے چل رہا ہوتا ہے تو لوگ جنازے سے آگے بڑھ جاتے ہیں جنازہ بیچ میں چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات اعلان کیا جاتا ہے جناب پیچھے آ جائیں جنازے کو آگے جاتے ہیں تو اب انداز تبدیل ہو گیا ہے رب تعالیٰ کا خوف دل سے نکل گیا ہے ہم لوگوں کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں لیکن قبرستان میں بھی ایسا ماحول بنا ہوتا ہے کہ ہم جیسا کہ کسی کے ولیمے میں آئے ہیں ہنسی کے فوارے ابل رہے ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ عبرت کی جگہ ہے قبرستان عبرت کا ماحول ہمیں فراہم کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم قبرستان جا کر بھی اپنی قبر کو بھول جاتے ہیں گانوں کی رنگ ٹون ہمارے موبائلوں کے اندر ہوتی ہے بعض اوقات ایسے مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو قبر کے اندر دفنا رہا ہوتا ہے قبر میں اتار رہا ہوتا ہے اس کے موبائل پر بھی گانا بج رہا ہوتا ہے اس کا موبائل بھی گانا سنا رہا ہوتا ہے قبرستان میں قبر میں مردے کو اتار رہا ہے لیکن اپنی قبر کو بھلا ہوا ہے اور وہی ریت کے مطابق جب ہم قبرستان میں دفنا کے آ جاتے ہیں ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں رہتی ہمیں بھی لوگ قبر میں اتار دیں گے ہمیں اس بات کا خوف اور ڈر نہیں ہوتا ہم جب دفنانے کے بعد آتے ہیں تو مزے کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کا جنازہ پڑھا جسے دفنا کر آئے ہیں اب مزے کے ساتھ اس کا کھانا کھانا ہے اور جب کھانے کا دسترخوان لگتا ہے
بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، ایک غم الگ دوسرا غم الگ، جناب قبر کے بھی پیسے ہیں، کفن کے بھی پیسے ہیں، دفنانے کے بعد پھر برادری کو کھانا کھلانے کی بھی ٹینشن ہوتی ہے، اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، قرض دار ہو جاتے ہیں، سوئم کرنے کے لیے، چالیسویں کرنے کے لیے، برسیاں کرنے کے لیے قرض دار ہو جاتے ہیں، پیسے نہیں ہیں تو برادری کو منہ کیا دیں گے؟ جناب کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کے پاس سوئم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ نہ کریں، اصل مقصد ایصال ثواب ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہوا، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، کسی کا بھی انتقال ہوا، آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ نہ کریں، آپ گھر میں 2 روٹی پکا کر سوئم کر لیں، اصل مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ آپ برادری کو نہ جمع کریں، اگر آپ پر استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ نہ کریں، بات کہیں اور نکل گئی۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے تو ہم انتقال پر جائیں، کاش اپنے انتقال کو یاد رکھیں، تو اگر ہم اپنے انتقال کو یاد رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسا انعام ملے گا کہ اگر کسی بھی جنازے میں جائیں گے بھی تو اپنی آخرت یاد رہے گی۔ تو قبر میں انسان عمل ہی لے کر جائے گا، ہم اس عمل کی فکر کریں، اگر عمل کی فکر ہوگی تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔